بھائی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میری محنت کا جملہ ہے، ممبر کی زبان کا جملہ ہے۔ میں بہت غور کرتا رہا اس بات پر کہ اللہ نے اپنی صفات اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کریم ہے، کریم بن کر دکھاؤ۔ اللہ ستار ہے، لوگوں کے عیب چھپا کر دکھاؤ۔ اللہ رازق ہے، لوگوں کو کھلا کر دکھاؤ۔ جی اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاقیات کو اپناؤ، سارے اخلاق۔ اللہ کی یہ جو صفات ہیں نا، یہ صفات افعالی، صفات ذاتی نہیں۔ صفات ذاتی میں ہم اس کے ساتھ وہ ہمیں دعوت بھی نہیں دے گا۔ صفات افعالی جتنے بھی ہیں اللہ کے، ان میں وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنائیں۔ مگر ان تمام صفات میں ایک ایسی صفت ہے کہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور اپنائے، اور وہ ہے تکبر۔ اس کا المتکبر ہونا اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی متکبر بن کر دکھائے۔ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں۔ جس نے تکبر اپنایا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ شدید نفرت ہے ذات کردگار کو متکبروں سے۔ اور یہ نماز بھی اللہ ہم سے پڑھوا اس لیے رہا ہے کہ کہیں صبح سے ظہر کے درمیان کہیں تکبر تو نہیں آیا ہے۔ تم ظہر کے وقت پھر سجدہ کر کے تکبر مٹاؤ۔ لہذا فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ متکبروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور پھر میرے اوپر آپ پر ایک اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم ہر کچھ دن بعد، ہر کچھ مدت بعد ہم مجلس میں فرش اعضا پر بیٹھ کر، بڑی گاڑی سے اتر کر، بڑے بنگلے سے نکل کر، ہم فرش اعضا پر بیٹھ کر بار بار تکبر مٹانے کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بہت بڑے سیاستدان پاکستان میں وفاقی وزیر رہے ہیں اور بڑا مضبوط نام ہے، میں بھی لوں گا تو سب آپ پہچان جائیں گے۔ شاید کوئی پاکستان کا بندہ ہو جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ میں ان کے والد کی مجلس سے چہلم پڑھ رہا تھا، تو اس میں جہاں دیکھوں کوئی نہ کوئی وزیر، سفیر اور سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک ایسے ہی مشہور سیاستدان وہاں سے داخل ہونے لگے تو لوگ اٹھنے لگے ان کو دیکھ کر۔ تو میں نے اتنا ہی فاصلہ تھا تقریباً، شاید کچھ زیادہ، میں نے یہیں سے ممبر سے کہا، میں نے کہا فلاں صاحب وہیں بیٹھ جائیے، یہ مجلس ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں مجلس کا تقدس، میں خود پریشان ہو رہا تھا کہ لوگ میرے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹھنے والا اپنا تکبر مٹاتا ہے، اپنا غرور مٹاتا ہے۔ صحیح ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، اور اگر نہیں چاہتا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم تکبر نہ اپناؤ۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم متکبر نہ ہوں، ہم کریم بنے، ستار بنے، رؤوف بنے، رحمان بنے، رحیم بنے، رازق بنے۔ جی جتنا میرا دائرہ ہے نا بھائی، عقیدہ توحید اتنی مشکل چیز نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے جتنا میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اتنا مشکل اگر بنا کر میں پیش کروں گا تو شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی مسلمان ہی نہ رہے۔ توجہ چاہوں گا، تب میرا جو توجہ ہے۔ تو وہ کیوں متکبر نہیں چاہتا کہ کوئی متکبر ہو؟ بس جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ متکبر بن کر دکھائیں، اس لیے کہ اللہ متکبر ہے ہی یوں۔ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ جو اللہ محمد کا خالق ہو، جو اللہ علی کا خالق ہو، اس کا حق ہے کہ پھر وہ متکبر کہلائے، وہ تکبر کر کے دکھائے، وہ متکبر بن کر دکھائے، وہ متکبر کہلائے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔